اب ایک اچھا انسان کیسا ہوتا ہے، آئیے وہ بھی قرآن سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ المؤمنون میں، قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، جو ایمان والے ہیں وہی مراد کو پہنچتے ہیں۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ کیا ہم اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں؟ اگر گڑ گڑاتے ہیں تو واقعی میں ہم ایمان والے ہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی، تو حضرت مخدوم کچھوچوی علیہ رحمٰ نے فرمایا واہ واہ، پھر تو تمہیں مبارک ہو، تم لذت کے بندے نہیں، تم لطف کے بندے نہیں، تم تو اللہ کے بندے ہو، جو مزے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہو۔ اور آگے فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، جو گندی باتیں نہیں کرتے، لغو باتیں نہیں کرتے، فحش باتیں نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، چغل خوری نہیں کرتے، عداوت و دشمنی نہیں کرتے، ایک کی دو لگا کر نہیں بولتے۔ یہ کون لوگوں کی پہچان ہے؟ یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے جو ایسا نہیں کرتے۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے انہیں دولت دی ہے اس دولت میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے بعد لوگوں میں ڈھنڈورا نہیں پیٹتے کہ میں نے اتنا دیا، میں نے اتنا دیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، بلکہ چپکے سے دیتے ہیں اور دے کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ دینے کے بعد فوٹو نہیں کھنچواتے یا اخباروں میں شائع نہیں کرواتے۔ جو شائع کرواتے ہیں ان کا جو نام ہونا تو دنیا میں ہو گیا، آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہوتا۔ جو فوٹو کھنچوا لیا اس نے شیئر کیا واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اس کی جزا اس کو دنیا میں مل گئی، لوگوں نے سبحان اللہ ماشاء اللہ واٹس ایپ بہت اچھا کہہ دیا، تو وہ دنیا میں اس کا صلہ ختم ہو گیا، آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ صلہ اسی کا آخرت میں ہے جس نے دائنے ہاتھ سے دیا اور بائیں کو بھی پتہ نہ چلے۔ ہاں، ظاہر کر کے اس جگہ دینا بہتر ہے کہ جس جگہ لوگ دولت مند ہوں اور اپنی دولتوں کو چھپا کر رکھتے ہوں تو اس جگہ دیں دکھا کر، تاکہ ان کے اندر کی جو غیرت مر گئی ہے وہ زندہ ہو جائے کہ یہ دیکھو ایک ادنا قسم کا انسان جب اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے تو اے دولت مند تم بھی خرچ کر سکتے ہو۔ تو ایسی جگہ پر امیروں کو دکھا کر دینا، امیروں کو دکھا کر غریبوں کو دینا، یہ صدقہ، یہ وہ بہترین صدقہ ہے جس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ایسے دینے کی کیفیت ہے، حالات ہے۔ اور پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے، کسی کی عزتوں کو تار تار نہیں کرتے، کسی کے لیے برائی نہیں رکھتے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح ادھر ادھر منہ نہیں مارتے۔ کون؟ جو سچے مومن ہوتے ہیں، جو سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے، بیوی سے محبت کریں۔ اور شرعی باندی جو اس وقت زمانے میں ہوا کرتا تھا، شرعی باندیوں کے ساتھ کا حکم تھا، مگر جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرما دیا اس کے بعد باندیوں کا زمانہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو جو ان کے ہاتھ کی ملکیت ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ جب تک حکم نہیں آیا تھا، جب تک منع نہیں کیا گیا تھا، تب تک بیوی اور ان کی باندیوں کے ساتھ میں حقوق کا حکم تھا، مگر جب حکم آ گیا تو باندیوں کے لیے مناہی کر دی گئی، اور پھر فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ جو بہتر سے رہتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ جو اچھے سے رہتے ہیں، جو بیویوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور جو اپنی بیوی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو سچے ایمان والے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا۔ اور پھر فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ جو اپنی بیوی اور شرعی باندیوں کے علاوہ جو آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھی لگتی ہے، یہ بہت پیاری لگتی ہے، اس کی آنکھیں بڑی اچھی ہے، اس کا چہرہ بڑا اچھا ہے، تو جو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور انہی کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو جو لوگ نیک ہوتے ہیں، سچے مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ اور فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے، چاہے وہ اپنی بات اسے کہے،
اپنی راز کی کوئی بات کہے تو وہ اسے سن کر اپنے اندر رکھے، کوئی امانت اسے بظاہر دے تو اس امانت کی وہ حفاظت کرے، اور جب وہ کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ تو امانت کی حفاظت کرنا اور وعدے کو پورا کرنا یہ بھی مومن کی پہچان ہے، کیونکہ فرمایا گیا الوعدہ نصف الایمان، وعدہ آدھا ایمان ہے۔ اگر کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ اپنے آدھے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ سبق اس لیے سکھا رہا ہے، اگرچہ ہم نیک بندے ہیں تو ان نیک بندوں کی علامات اور ان کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ امانت میں ہمارے لیے نماز بھی آتی ہے، نماز بھی ہمارے پاس امانت ہے جس کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اور بہتر طریقے سے ادا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ادا کرنا ہے۔ اور ہم نے پیدا ہونے سے پہلے ہر بندہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں دنیا میں جا کر تیری ہی عبادت کروں گا، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ہم رب سے وعدہ کرتے ہیں۔ تو ہم پیدا ہونے کے وقت کا وعدہ اور اس کے علاوہ جو نماز کی امانت جو ہمارے ذمے ہے، یہ بھی اسی ذمے میں آتی ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، ان امانتوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے وعدے کی حفاظت کرنی ہے، اور ہم نے جس سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی پورا کرنا ہے۔ والذین علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، جو نماز پنجگانہ بھی ادا کرتے ہیں اور نماز کو ایسی ادا کرتے ہیں کہ جیسے ادا کرنے کا انہیں حکم ملا ہے، یعنی کہ وہ نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ نماز میں کھو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں ایسا لگ جاتے ہیں کہ اسے دنیا سے پھر کوئی مطلب نہیں ہوتا، کہ ہمارے طرح نہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد کاروبار میں دھیان لگا رہتا ہے۔ تو والذین علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اولئک ھم الوارثون، اللہ فرماتا یہی لوگ وارث ہیں کس کے؟ جنت کے۔ یہ بہتر لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ ایمان والوں کی علامتوں کو بتایا، مومن کی علامت کو بتایا، مسلمان کی علامتوں کو بتایا، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں، جنت کے وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، کہ یہ فردوس کی میراث پائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا ہے یا اسی گناہوں میں پڑے رہنا ہے؟ گناہ میں پڑے رہیں گے تو اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی بھی لعنت ہے، اور لعنتیوں میں ہمارا شمار ہوگا، ہم جہنم میں جائیں گے۔ مگر اگر گناہ بہت زیادہ کر چکے ہیں تو سچی توبہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، اور پھر اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے مطابق گزاریں اور اس قرآن کے احکامات کے مطابق گزاریں، تو اللہ فرماتا ہے پھر تو جنت تمہارے لیے ہے۔